الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. ناظم اجتماع عام محترم لیاقت بلوچ صاحب اور جماعت اسلامی کی پوری لیڈرشپ، تمام کمیٹیوں کے سربراہان، ذمہ داران، میری بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر عمیرہ طارق صاحبہ، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان، ناظمہ اجتماع سمینہ سعید صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم، اور میرے میڈیا کے دوستوں، آپ نے پریزنٹیشن لیاقت بلوچ صاحب نے جو پیش کی اس کو دیکھا ہے، اور اس پریزنٹیشن کو صرف گلمسز کے طور پر دیکھنے کے نتیجے میں ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جماعت اسلامی اور اس کی تنظیم، اس کی آرگنائزیشن اور کسی بھی چیز کو حسن سے اور سلیقے سے کرنے کی صلاحیت الحمدللہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں اور بربنائے تجربہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر یہ صلاحیت پاکستان کی کسی پولیٹیکل یا ریلیجس پارٹی میں موجود نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے چند دنوں میں 120 سے زیادہ میٹنگز کر کے تمام چیزوں کو سیٹ کیا ہے، اس لیے کہ یہ جو اجتماع عام منعقد ہونے جا رہا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو گریٹر اقبال پارک، اب جس میں بہت ساری اور چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں، یہ تقریباً 329 ایکڑ پر مشتمل یہ پورا علاقہ ہے. اور جو مجھے اب تک پتہ چلا ہے کہ انسانوں کے اجتماع کے حوالے سے، گیدرنگ کے لحاظ سے اس وقت تک کا جو سب سے بڑا اجتماع ہے وہ ترکی میں پچھلے دنوں منعقد ہوا ہے. وہ 120 ایکڑ پر مشتمل ان کا پنڈال تھا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور پرعزم بھی ہیں کہ یہ ریکارڈ ہم توڑنے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں ہونے والا یہ اجتماع انشاءاللہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا. انسانوں کی ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوگی، اور مجھے یہ کہنے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اس میں جتنے بڑے پیمانے پر خواتین شریک ہونے جا رہی ہیں، دنیا میں خواتین کا سب سے بڑا اجتماع اس اجتماع عام میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یہ ایک ریپرزنٹیشن ہوگی پاکستان کے عوام کی. اس میں تمام جو واکس آف لائف ہیں اس کے لوگ موجود ہوں گے، طلباء، اساتذہ، اس میں وکلاء، علماء کرام، اس میں خواتین کا میں نے آپ کو بتایا کہ مجموعی نمائندگی، نوجوانوں کو ہم نے جنریشن زی پر ہم خاص توجہ دے رہے ہیں کہ جو ہمارا مستقبل ہے اسے ملک کو لے کر چلنا ہے، اس کو اپنے ساتھ انگیج کرنا، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو آرگنائز کرنا اور ان کو ایک منظم تحریک کے قالب میں ڈھال دینا، یہ ہمارا ایک پرائم آبجیکٹو ہے اس اجتماع کا. اس میں دینی مدارس کے ہمارے طلبہ کی تنظیم جمعیت طلبہ عربیہ جو فرقوں اور مسلکوں سے پاک پوری امت کو جوڑنے کا ایک پورا نظام رکھتی ہے اور اپنے نوجوان مدارس کے طلبہ کو آرگنائز کرتی ہے، وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور وہ اس اجتماع میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ جو پاکستان ہی نہیں دنیا کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک، اوپر سے لے کر نیچے تک، لوگ تو جماعت اسلامی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. آپ تو طلبہ تنظیم کو دیکھ لیں کہ 1947 سے آج تک اس کا تسلسل ٹوٹا نہیں ہے. ہر سال ناظم اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے باقاعدہ، اور صرف ناظم اعلیٰ کا نہیں، ہر سطح پر انتخابات ہوتے ہیں. تو اگر ڈیموکریسی کسی کو دیکھنی ہے تو وہ جماعت اسلامی کو دیکھیں، اس کی سسٹر آرگنائزیشنز کو دیکھیں. ہمارے خواتین کا پورا یہ سیٹ اپ موجود ہے. اسی طرح وکلاء بڑی تعداد میں آئیں گے. بزنس کمیونٹی کو ہم نے خاص طور پر متوجہ کیا ہے، اور اس اجتماع عام میں میرا برانڈ پاکستان کا جو ہمارا پورا ایک ویژن چل رہا ہے اس کا ڈسپلے بھی ہوگا، بڑا پویلین ہوگا، بلکہ ہم عالم اسلام کے بہت سارے ممالک کے پویلینز اس میں بنا رہے ہیں. ہمارا پاکستان بزنس فورم، یہاں خالد عثمان صاحب اس کے سیکرٹری جنرل پورے پاکستان کے موجود ہیں، وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. ہمارے کاشف چودھری صاحب صدر ہیں، وہ اسلام آباد میں بہت سارے امور کو دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح ہماری جو اعجاز تنویر صاحب لاہور چیپٹر کے صدر ہیں،
وہ ان تمام چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہیں. اور بزنس کمیونٹی کے لیے ہم نے بزنس کمیونٹی اور صنعت کاروں کو ساتھ ملا کر جو ایشوز ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ایک ایجنڈا باقاعدہ ترتیب دیا ہے جس میں ہم ریزولوشن آف اکانومی قرارداد معیشت انشاءاللہ یہاں سے پاس کریں گے. یہ جو حکومتوں کے نمبرز ہوتے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ سٹے کی مارکیٹ جس کو بنا دیا ہے انہوں نے, اس کی بنیاد پر پاکستان کی معیشت کا فیصلہ کرتے ہیں یا اس کا اظہار کرتے ہیں. جو اصل ہمارے ایشوز ہیں اور جو ہماری اصل صورتحال ہے اور مستقبل میں ہمیں کیا کرنا ہے, اس لیے کہ یہ چیز بہت اہم ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے. نشاندہی تو بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں, جماعت اسلامی وے فارورڈ بتائے گی. اسی طرح ہم نے جو اس کا سلوگن رکھا ہے بدل دو نظام, یہ کوئی نعرہ نہیں ہے محض, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان جو اب 78 سال کا ہو چکا ہے, اس میں کس چیز کی کمی ہے. جہاں اتنے بڑے پیمانے پر یوتھ موجود ہوں, 25 کروڑ کی آبادی میں سے 80% 40 سال تک کی عمر کے لوگ, جس میں 70% تقریباً 30-32 سال تک کی عمر کے لوگ ہوں, جس کی جنریشن زی ہی 6 کروڑ سے زیادہ ہو, جس کے پاس الفا جنریشن بھی وہ بھی جو ہے وہ بھی ایک بڑی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہو, اور اتنا بڑا اسٹف موجود ہو, اور اس پاکستان کی یہ صورتحال ہو کہ وہاں پر ہمیں کوئی سسٹم ہی نظر نہیں آتا. جس چیز پر نظر ڈالتے ہیں, جس شعبے کی طرف دیکھتے ہیں, یعنی جن ستونوں پہ ریاستیں قائم ہوتی ہیں, حکومتیں بنتی ہیں اور معاشرے چلتے ہیں, ان کے جس ستون پر ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک گلا سڑا سسٹم ہے جو چل رہا ہے. عدالتی نظام پاکستان میں آپ کسی جج سے پوچھ لیں, آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں, کسی سابق جج سے پوچھ لیں, عوام سے پوچھیں گے تو ظاہر ہے عوام تو اپنی وپتا سنائیں گے کہ پاکستان کا موجودہ عدالتی نظام یہ گل سڑ چکا ہے اور یہ لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر رہا ہے. عدل نہیں ملتا ہے اس نظام سے, اور پیون کاری سے بھی کچھ نہیں ہونا. اس کو ترمیموں کی ضرورت نہیں ہے, تبدیلی کی ضرورت ہے. پورا نظام تبدیل کرنا پڑے گا عدالت کا, تب لوگوں کو انصاف ملے گا. اور ہم انشاءاللہ اس اجتماع عام میں قوم کو بتائیں گے کہ اب ہمیں کس طرف جد و جہد کرنی ہے, اس نظام کو تبدیل کیسے کرنا ہے. آئینی فریم ورک ہمارا موجود ہے اور ہم اس فریم ورک میں رہتے ہوئے اس پورے نظام کو بدلیں گے, اس لیے کہ آئین میں تو بالادستی اور حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے. آئین تو یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی, لیکن پریکٹیکلی سسٹم وہی چل رہا ہے جو انسانوں کو یرغمال بنانے والا ہے. تو نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. شاخوں کو کاٹنے سے اور جھاڑنے سے یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا, اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا. ایک نیا نظام لانا ہوگا جو انسانوں کی مشاورت پر اور اس بنیاد پر موجود ہو کہ جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی اور انسانوں کے ذریعے انسانوں کی حکومت قائم ہوگی. قبضہ کوئی نہیں کرے گا, کوئی ایک طبقہ مالک نہیں بنے گا اس ملک کا اور ملک کے 25 کروڑ عوام کا. تعلیمی نظام طبقات میں تقسیم ہے. تعلیمی نظام میں جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ اتنی اچھی تعلیم خریدتا ہے. پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کے غریبوں کو, مڈل کلاس لوگوں کو یا اپر کلاس لوگوں کو ایک جیسی تعلیم نہیں ملتی. اور جس قوم میں تعلیم کا معیار دولت کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہو تو وہ کیا قوم بنے گی. ہمیں پورے نظام تعلیم سے اس طبقاتی کشمکش کو نکالنا ہوگا. ایک بہترین نصاب جو پوری قوم کو تشکیل دے سکے وہ بنانا ہوگا. ایک نصاب, ایک نظام, اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کا پورا نقشہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اسی طرح ہم معیشت میں, جس میں اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم 2027 کے اختتام تک سود کو ختم کر دیں گے, لیکن یہ لعنت ہم پر مسلط ہے. اور گریجولی اگر اس کو ختم کرنا تھا تو جتنے وعدے ہمارے پچھلے حکمرانوں نے کیے, آرمی چیف صاحب پچھلے والے بھی موجودہ والے بھی بزنس کمیونٹی سے ملتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہم آنے والے مارچ 2025 تک سنگل ڈیجٹ میں ہم انٹرسٹ ریٹ کو لے آئیں گے, لیکن اس وقت بھی انٹرسٹ ریٹ 11% چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انٹینشن پتہ چل رہی ہے کہ آپ ریڈیوس نہیں کرنا چاہتے. تو جب تک یہ لعنت سود کی موجود ہے, معیشت پنپ کیسے سکتی ہے؟ ہمارا ایمان ہے یہ. اور صرف سود ہی نہیں ہے,
سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ساتھ جو نظام چلتا ہے، جس میں ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، جس میں استحصال ہوتا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اس میں امیر کوئی نہیں ہوگا اور غریب بالکل ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارا نظام معیشت یہ بتاتا ہے کہ امیر کی عمارت غریبوں کی ایکسپلائٹیشن اور استحصال پہ نہیں ہوگی. کمپٹیشن میں سب کو برابر کے مواقع ملیں گے، پھر جو جتنا آگے بڑھ سکتا ہے بڑھے، جو جتنا سنبھال سکتا ہے سنبھالے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریزولوشن آف اکانومی ہے یہ بہت ضروری ہے، اور انہی اصولوں پہ کہ جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے اور پاکستان کا آئین ہمیں دیتا ہے، اس پر ہم بتائیں گے کہ معیشت کو سدھارنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے یہ استحصالی نظام کو ختم کرنا ہوگا. مزدوروں کا مسئلہ ہے. پاکستان میں کروڑا مزدور ہیں، لیکن ان کو لیبر لاز کے مطابق بھی اختیار حاصل نہیں ہے، وہ مراحت حاصل نہیں ہے جو انہیں آئین اور قانون دیتا ہے. ٹھیکیداری نظام کے تحت انڈسٹری اور فیکٹریوں میں مزدور کام کرتے ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ایک بہت بڑی تعداد دھکے کھاتی ہے. ڈیلی ویجز پہ لوگ ہوتے ہیں، ایک دن کام نہ کریں، بیمار ہو جائیں تو ان کو تنخواہ نہیں ملتی، گھر چل نہیں سکتا. جتنی بڑی ایکسپلائٹیشن اس میدان میں ہوتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خواتین کی تنظیمیں اس مسئلے پہ بات نہیں کرتی کہ یہ جو مزدور طبقہ ہے خواتین کا، یہ جو ورکنگ کلاس ہے خواتین کی، ان کا کتنا استحصال کیا جاتا ہے. پھر ان کو تحفظ کا مسئلہ ہے، پھر ان کو عزت اور وقار کا پرابلم ہے. پاکستان میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو عزت کے ساتھ ان کے ہیرسمنٹ کے ایشو کو ایڈریس کر سکتی ہو. خواتین کو بالعموم لوگ وراثت میں حصہ نہیں دیتے. یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہم ان خواتین کو ان کی آواز بھی بنیں گے انشاءاللہ، اور ان کو حق دلانے کی اس تحریک کو شروع کریں گے. یہ بدل دو نظام کی بات ہے، یہ صرف نعرے نہیں ہیں. اسی طرح مزدوروں کا میں نے آپ کو بتایا، کسانوں کے جو حالات ہیں، پاکستان میں 97% چھوٹے کسان اور کاشتکار ہیں، لیکن بڑے جاگیرداروں کی تو سب سنتے ہیں، وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. انکم ٹیکس میں ان کا حصہ پورے ملک میں 4-5 ارب روپے ہے، جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے. تنخواہ دار طبقہ 500 ارب روپے سے زیادہ دے رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چھوٹے کسان کے اوپر ساری زور زبردستی ہوتی ہے، دوائیں اس کے لیے مہنگی، یوریا اس کے لیے مہنگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ اسی طرح ان کی اولادیں خدمتگار اور قرض در قرض جکڑے رہتی ہیں، اور چند لوگ جو ہے وہ ان کی محنت اور مزدوری کے ذریعے. اسی لیے یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے کہ مزید ان کے اوپر استحصال کا ایک نظام مسلط کر دیا جائے، یہ کارپوریٹ فارمنگ جاگیرداری کی ایک نئی قسم ہے جس میں سرمایہ دار کا انپٹ شامل کر کے 2 طریقے سے کسانوں کو مارا جائے گا. ہم کوآپریٹ فارمنگ کی بات کرتے ہیں جس میں کسانوں کو مالک بنایا جاتا ہے، ان کو زمینیں دی جاتی ہیں، ان کو اختیار دیا جاتا ہے، وہ نسل در نسل غلام اور ملازم اور عاری اور کسان نہیں رہیں، بلکہ وہ مالک بنے اپنی زمینوں کے، اور اجتماعی جو ہے وہ نظام کے ذریعے سے سب کو نفع نقصان میں شرکت ہو، بجائے اس کے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہزاروں ایکڑ زمین بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دے دی جائے اور ان کے ذریعے سے کسانوں کو جو ہے ان کا استحصال کیا جائے. یہ ایک وائٹل چینج ہوگا، ایک بنیادی تبدیلی ہوگی جس کے ذریعے سے ہمارے ہاں معیشت اور ہماری زراعت آگے بڑھ سکتی ہے. تو یہ مختلف شعبے ہیں زندگی کے جس میں نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس میں ہم مختصر طریقے سے چند نعرے لگا کر لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. اور نظام یہ وہی انگریزوں کا بنایا ہوا بیوروکریسی کا نظام چل رہا ہے جس میں افسر شاہی مسلط ہوتی ہے. ان کی جو ذہنی ساخت ہے وہ حاکموں والی ہے، وہ مالکوں والی ہے، اور قوم کو وہ غلام سمجھتے ہیں. انگریز نے ان کی یہ ساخت بنائی تھی. انگریز نے اپنی بیوروکریسی کو یہ سمجھایا کہ تم خادم ہو، قوم حاکم ہے. اور ہمارے ہاں جو جمہوریت اور ہمارے ہاں جو یہ افسر شاہی، اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بناتے ہیں کہ تم حاکم ہو، قوم خادم ہے. یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، یہی سول اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ جاگیردار، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ اور سرمایہ دار، صنعتکار، ہر صنعتکار سرمایہ دار نہیں ہوتا. تو یہ ایک خاص قسم کا طبقہ اپنے اشتراک سے پاکستان کے عوام کی عظیم اکثریت کو اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے. تو پارٹیاں بدلتی رہیں، چہرے بدلتے رہیں، زندہ باد مردہ باد ہوتا رہے، کوئی خاندان کی سیاست کرے، کوئی وراثت کی سیاست کرے، کوئی وصیت کی سیاست کرے،
کوئی کلٹ کی پالیٹکس کرے، کوئی ذات کی سیاست کرے، کوئی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے نظام چلائے، یہ نظام چل نہیں سکتا جب تک کلیتاً اس نظام کو تبدیل نہ کیا جائے، ذہنیت کو نہ بدلا جائے، سوچ کو نہیں بدلا جائے اور اس سسٹم کو ریوائز نہ کیا جائے۔ اس لیے یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس پورے نظام کے خلاف ایک اجتماعی تحریک قائم کی جائے۔ جماعت اسلامی پرامن سیاسی مزاحمت اس کی بنیاد پر چلتی ہے۔ پاکستان کی ضرورت اس وقت سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ کوئی ایسی پارٹی ہو جس میں ایک فرد سب کچھ نہ ہو، مشاورت کا ایک نظام ہو، کیپیبلٹی ہو، کیپیسٹی ہو کہ کچھ کر سکتے ہوں، ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہو، گڈ گورننس کے لیے جتنی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے وہ آرگنائزیشن ہو۔ آرگنائز پارٹی ہی پاکستان کو اس وقت اس دلدل سے نکال سکتی ہے۔ بکھرے ہوئے لوگ، فرد کی بنیاد پر چلنے، خاندان کی بنیاد پر چلنے والی پارٹیاں صرف اشتہارات دے سکتی ہیں، ہماری قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ فوٹو شوٹ پہ لگا سکتی ہیں، قوم کو کچھ نہیں دے سکتی۔ اس لیے جماعت اسلامی ہے جس میں ڈیڈیکیشن ہے، جس میں آنیسٹی ہے، جس میں خدمت کا ایک سفر ہے، جس میں تعلیم ہے، تعلم ہے، جس میں نوجوانوں کی تربیت ہے، ایشوز کو پازیٹو طریقے سے ہائی لائٹ کرنا اور اس کے اوپر اس کو لے کر چلنا، اور خاص طور پر نوجوانوں کو انگیج کرنا۔ پاکستان میں آج تک کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے یا لوگ ہیں کہ جنہوں نے نوجوانوں کو اس سطح پر انگیج کیا ہو کہ آج ہمارے بنو قابل پروگرام میں 12 لاکھ نوجوان ہمارے لڑکے لڑکیاں اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کے ہم نے ٹیسٹ لیے ہیں اور ان کی کلاسز ہوئی ہیں اور ہزاروں اس میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں، اور یہ گیم چینجر پروگرام اب ہمارا اگلے فیز میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ ہم 20 لاکھ بچوں کو ان کورسز سے گزاریں گے اور ان میں جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس سب کو اپنے اس پورے نصاب میں اکموڈیٹ کریں گے، ان کورسز میں ریوائز کریں گے ان تمام چیزوں کو، اور یونیورسٹی تک جائیں گے اور ڈگری پروگرام میں بھی، اور 100% فری۔ یہ ہم ایک ایسا ماڈل بنا رہے ہیں کہ جو پوری ریاست کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ ریاست اس تعلیم کو کیوں نہیں عام کر سکتی۔ آئی ٹی کا تو ایک بہت بڑا اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اس نظام کی جتنی اس طرح کی شکلیں موجود ہیں، آپ نے صرف ایک مثال دیکھی کہ آئی پی پیز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس لیے کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ پارٹیوں میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، جو پارٹیوں کو چلا رہے ہوتے ہیں، جس کی اے ٹی ایم بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد شوگر مافیا، فلور مافیا یا آئی پی پیز مافیا ٹائپ کے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس لیے ان پارٹیوں کے لیڈرز کو جرت نہیں ہوتی کہ 2-4 بیان سے زیادہ اس پر بات کر سکیں، کوئی بھی ہو۔ جماعت اسلامی نے اس کو ٹیک اپ کیا، جماعت اسلامی نے آئی پی پیز کے حوالے سے آواز اٹھائی، لوگوں کو منظم کیا، جدوجہد کی، احتجاج کیے، ہڑتال کی، دھرنا دیا، اور ہمارے کارکنان گرفتار ہوئے۔ ہمیں نہیں اسلام آباد میں جانے دیا، لیکن ہم نے اس دھرنے کو لوگوں کی امنگوں کا ترجمان بنایا اور حکومت کو مجبور کیا کہ وہ کچھ آئی پی پیز کو انہوں نے بند کیا ہے، ایگریمنٹ کینسل ہوئے ہیں، کچھ ریوائز ہوئے ہیں، اور خزانے کو 3600 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے، اور پاکستان کی قوم کی جو پر یونٹ بجلی ہے الحمدللہ وہ 7.5 روپے کم ہو گئی۔ یہ ماڈل ہے ہمارا کہ ایشوز کو ہائی لائٹ کرو اور منطقی انجام تک پہنچاؤ، بجائے اس کے کہ جاؤ لڑو آ جاؤ اور کہو کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا اور ہم مزید پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس پہ بات ختم نہیں ہونی، بلکہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ گیس کے حوالے سے یہ صورتحال، تو یہ ہمارا ماڈل ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اس اجتماع عام سے اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی قوم کو ایک نئی امید دے گا، اس مایوس قوم کو ایک امید دے گا یہ اجتماع انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نوجوانوں، پاکستان کی خواتین، پاکستان کے مزدور اور کسانوں، ان کی امنگوں کی ترجمان بنے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں پورے پاکستان سے درخواست کر رہا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ یہ جو 329 ایکڑ کا یہ رقبہ ہے یہ انسانوں کے سروں سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ باہر سڑکوں تک انتظام ہم کر رہے ہیں، لیاقت صاحب تو مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ جگہ کو ہم جو ہے حاصل کر سکیں تاکہ کوئی لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر، چترال اور اب تو آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور تمام پہاڑی علاقے اور پورا پنجاب اور بلوچستان سے جو وابستگی موجود ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں وسائل کی کمی ہے، عام لوگ ہیں، لیکن پھر بھی لوگ قربانی دے رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اجتماع یہ صرف ایک اجتماع نہیں ہوگا بلکہ قوم کے لیے ایک امید کا پیغام ہوگا،
اور انشاءاللہ بدل دو نظام تحریک کا نقطہ آغاز ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو یہ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، پوری ہماری کمیٹیوں کا، لیاقت صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، کہ جو پوری محنت سے یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے اپنے شعبوں میں مہارت سے کام کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون سا جو فیکٹری والا ہے اور کون جو ہے مزدوری کرنے والا ہے۔ جس فیکٹری والے کے ذمہ لگ گیا کہ باتھ روم بنانے ہیں تو وہ کام کر رہا ہے، جس کو جھاڑو لگانی ہے وہ جھاڑو دے رہا ہے، جس کو اسٹیج سجانا ہے وہ اسٹیج سجا رہا ہے۔ یہی خوبصورتی ہے ہماری اس پوری اجتماعیت کی۔ ہماری بہنیں ہیں مسلسل کام کر رہی ہیں اپنی تمام تر گھریلو مصروفیات کے باوجود۔ وہ جس طرح عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ خواتین ہماری قومی دھارے میں کب آتی ہیں، یہ قومی دھارے میں اگر دیکھنا ہو تو جماعت اسلامی کو دیکھیے کہ اپنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اس وقت اگر قوم کو ضرورت ہے تو وہ اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں قوم کے لیے اور اپنی نوجوان نسل کے لیے صرف کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سر، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو ہم نے تمام اپوزیشن پارٹیوں سے درخواست کی تھی کہ آپ اس کی نیگوشیشن کا حصہ نہ بنیں، اس لیے کہ یہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ شروع ہو گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو 26ویں ترمیم میں لوگ انگیج ہوئے اور اس کے نتیجے میں وہ ترمیم بھی ہو گئی اور حکمرانوں نے اپنے مقاصد بھی حاصل کر لیے۔ اب 27ویں ترمیم جس کے ابھی تک شقیں سامنے نہیں آ رہی ہیں لیکن انٹینشن سب کو پتا ہے، تو یہ مزید اس سسٹم پر گرپ کرنے کے لیے جو ترمیمیں لائی جا رہی ہیں یہ آئین کے ساتھ بھی مذاق ہے۔ جماعت اسلامی اس طرح کی ترمیموں کو کلیتاً مسترد کرتی ہے۔ بہرحال اجتماع عام بدل دو نظام۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔